ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जितनी अच्छी नीयतें ज़्यादा, सवाब भी उतना ही ज़्यादा। इसलिए मैं नीयत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह व रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाहें नीची किए, दो जानों बैठिए और मज़ीद ये भी नियत कीजिए कि रिज़ाए इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्क बारी करते हुए तिलावत सुनूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदह व अना रब्बुकुम फ़अबुदून। वतक़त्तअू अम्रहुम बैनहुम कुल्लुन इलैना राजिऊन। फमन यअमल मिनस्सालिहाति वहुव मुमिनुन फला कुफ्रान लिसअयिहि व इन्ना लहु कातिबून। وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا يا ويلنا قد كنا في غفلة
سبحان اللہ. تلاوت کلام مجید ہوئی. سلسلہ ہے محفل نعت. قرآن مجید کی تلاوت کے بعد ہدیہ نعت پیش کی جائیں گی اور اس میں کئی استغاثے ہوں گے، التجائیں ہوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار سے کچھ مانگا جائے گا، حاضری کا اذن مانگا جائے گا. کبھی آپ کی جود و سخاوت کا ذکر ہوگا، کبھی آپ کی زیارت کا ذکر ہوگا، کبھی آپ کے شہر مدینہ کا ذکر ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ، اور اس کے بعد اگر ہم غور کرتے چلے جائیں، مطالعہ کریں، تو جب وہ نبی کریم علیہ السلام کا ذکر سنتے بڑی توجہ سے سنتے. بعض کے متعلق آتا ہے کہ جب سنا کرتے تھے تو ان کے آنسو جو ہیں وہ زار و قطار بہنا شروع ہو جاتے تھے. نبی کریم علیہ السلام کا ادوار، انہیں وہ دور یاد آ جایا کرتا تھا. تو ان اشعار میں بھی بہت سارے واقعات کی طرف اشارہ ہوتا ہے. جی ہاں، بعض اشعار گویا یوں کہیں کہ حدیث کا ترجمہ ہوتے ہیں، بعض کسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اگر ہم توجہ سے سنیں گے اور اپنی عادت بنائیں گے انشاءاللہ الرحمن تو لطف و سرور آئے گا، ذوق پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا. ہر مسلمان کے دل میں یہ شوق ہونا چاہیے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کا طالب رہے، نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرتے رہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے کلام سے ہم ابتدا کریں گے، اور ہدائی کے بخشش میں بھی یہ سب سے پہلا کلام ہے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یہ ہدائی کی بخشش امام اہل سنت کا نعتیہ کلام ہے، اور اس کی یہ پہلی نعت ہے. اور اس پہلی نعت میں امام اہل سنت نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کا ذکر کیا ہے، ان کے کرم کا ذکر کیا ہے. کرم کیا ہے؟ جو مانگنے سے ملے، اور جود کیا ہے؟ جو بن مانگے عطا کیا جائے. اور یہ دونوں اوصاف نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات میں موجود ہیں. بن مانگے بھی دیتے ہیں، اور کوئی سائل آ جائے تو اتنا دیتے ہیں کہ دوبارہ مانگنے کی اس کو حاجت نہیں ہوتی. زبردست اشعار ہیں، نہایت توجہ کے ساتھ. ضرورتاً کچھ ہم انشاءاللہ جو ہے اس کی شرح بھی کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. آئیے ہدائی کے بخشش کا پہلا کلام. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا، لا نہیں سنتا اس در سے. اس در سے تو جو ہے وہ سخاوت چلی ہے، ملتا ہی ہے، اور قیامت تک ملے گا، اور قیامت کے دن بھی ملے گا. قیامت کے دن بھی ہم سب ان کے محتاج رہیں گے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. انشاءاللہ قیامت کے دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں کا دن ہے، شفاعت کا دن ہے. اسی جود و سخا کا ذکر آج ہم اعلیٰ حضرت کے کلام میں سنیں گے. سبحان اللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. دیکھا جو کو بانٹتے
نے بھی بڑھ کے شوق سے دیکھا جو کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دست عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا صلی علی نبینا صلی علی محمد واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں اور مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں ہم نے کسی سے کیوں مانگے ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے سرتاج کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ تیز آندھی سے بھی زیادہ
تیز وہ جاری رہتی تھی، یعنی تیز آندھی، تیز ہوا ہر جگہ پہنچ جاتی ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بھی زیادہ سخاوت کا عالم تھا. واہ کیا جو تو کرم ہے شہبتہ تیرا، واہ کیا جو تو کرم ہے شہبتہ تیرا. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا. دستگیری میری تنہائی کی تو نے تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا. واہ کیا جو تو کرم ہے شہبتہ تیرا. نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا. ہر چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا. تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا تیرا. فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا تیرا. تو پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا. تو پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا. عارف بھائی، ہوتا یہ ہے ہم یہ مثل سنتے ہیں کہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، جس کو پیاس لگی وہ نہر پر جائے گا، وہ سمندر پر جائے گا. اور آقا کا فیض کیسا ہے کہ پیاسوں کے تجسس میں ہیں. جو پیاسے ہیں ان پر آقا کا کرم جاری و ساری ہوتا ہے، اور قیامت کے دن ہوگا، آج بھی ہے، اور حوض کوثر پر دیکھا جائے گا، میزان عمل پر دیکھا جائے گا، پل صراط کے قریب دیکھا جائے گا. اور آج بھی آقا کے دربار سے جو ہے وہ پروانے لٹ رہے ہیں، آقا کے دربار سے سخاوت ہو رہی ہے. اور یہ کیسا کرم ہے کہ پیاسوں کو خود ہی ڈھونڈتا ہے. اسی کا ذکر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں. فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا تیرا. فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا تیرا. آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا. آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا. اغنیاء پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا. اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا.
فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا آسمان زمین زمانہ مہمان صاحب خان لقب کس کا ہے تیرا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا تیرے 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 قدموں میں جو غیر کموں کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھے تلوار تیرا مفت بالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا تیرے ٹکڑوں سے پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈالا کا تیرے ٹکڑوں سے پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال کھڑکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا کھڑکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا
شفیع تیری سرکار، تیری سرکار، تیری سرکار، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ۔ استاد زمن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی ایک چھوٹی بحر پر مشتمل کلام سنیں گے۔ چھوٹی بحر میں مصرے چھوٹے ہوتے ہیں، جو شوقین ہوتے ہیں اگر توجہ رکھیں گے، کیونکہ مصرع چھوٹا ہوتا ہے تو فوراً سے دوسرا مصرع آتا ہے، شعر کمپلیٹ ہو جاتا ہے، بات آگے نکل جاتی ہے۔ اور بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں جو پچھلے اشعار سے ربط رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کہ بعض اشعار کے پیچھے واقعات ہوتے ہیں، بعض اشعار حدیث کی شرح ہوتے ہیں، ترجمہ ہوتے ہیں، تو ہم اس پر توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ اور تسلسل رہے گا اور ربط رہے گا تو سننے میں بھی لطف آئے گا۔ اور اگر وہ واقعات یا وہ شرح ہمیں یاد ہے انشاءاللہ الرحمن ہم اس نعت سننے کا لطفی دوبالا ہو جائے گا۔ دیکھیں نعت سننے والے کئی لوگ ہیں، کچھ لوگ سن رہے ہیں، اب وہ سن رہے ہیں مگر سمجھ نہیں رہے، کچھ لوگ سن رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں، کچھ لوگ ذوق رکھتے ہیں اور کچھ شوق بھی رکھتے ہیں۔ جب ذوق اور شوق دونوں کا اجتماع ہو جائے گا اور بات بھی سمجھ میں آئے گی تو نعت سننے کا لطف دوبالا ہو جائے گا، دل کی کیفیت تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں شوق تو ہے، ذوق بھی عطا فرما دے اور ہم بھی اسی طرح سنیں جس طرح جو ہے بزرگان دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا کرتے تھے۔ آئیے وہ کلام سنتے ہیں، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علی محمد۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جانے ہے وہ جہان کی، ہاں ہاں جانے ہے وہ جہان کی، جانے ہے تو جہان ہے، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے، بھرے زخم دل کے، ملاحت کسی کی، کرے چارہ
زیارت کسی کی چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی کہ دیدار حق ہے کہ دیدار حق ہے زیارت کسی کی کہ دیدار حق ہے زیارت کسی کی نہ رہے دی جو پردوں میں یہ صورت کسی کی نہ رہے دی جو پردوں میں یہ صورت کسی کی نہ ہوتی کسی کو نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی کی نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی کی عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی ہمیں کیا خدا کو ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی خدا کو ہے جتنی خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کی تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کی تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کی نہ پہنچے کہیں عقل کل کے فرشتے نہ پہنچے کہیں عقل کل کے فرشتے خدا جانتا ہے خدا جانتا ہے حقیقت کسی کی خدا جانتا ہے حقیقت کسی کی ہمارا بھروسہ ہمارا سہارا ہمارا بھروسہ ہمارا سہارا شفاعت کسی کی شفاعت کسی کی حمایت کسی کی شفاعت کسی کی حمایت کسی کی قمر ایک اشارے میں دو ٹکڑے
زمانے میں روشن ہے طاقت کسی کی زمانے پہ روشن ہے طاقت کسی کی مصیبت زدوں شاد ہو تم کے ان سے مصیبت زدوں شاد ہو تم کے ان سے نہیں دیکھی جاتی نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی کی نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی کی نہ پہنچیں گے جب تک گناہگار ان کے نہ پہنچیں گے جب تک گناہگار ان کے نہ جائے گی جنت نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی. نبی پاک کے صدقے میں اس امت کے بھی کیا کہنے ہیں. جب تک یہ امت داخل جنت نہ ہوگی نبی پاک کی، دیگر امتوں کا داخلہ جنت میں حرام ہے. یہ حدیث پاک کا خلاصہ پیش کیا، اور اسی کی طرف اشارہ استاد زمن کا ہے کہ کوئی امت داخل نہ ہوگی جب تک حضور کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے. کریں چارہ سازی زیارت کسی کی نہ پہنچیں گے جب تک گناہگار ان کے نہ پہنچیں گے جب تک گناہگار ان کے نہ جائے گی جنت نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی. وہی سب کے مالک انہی کا ہے سب کچھ وہی سب کے مالک انہی کا ہے سب کچھ نہ آسی کسی کے نہ آسی کسی کے نہ جنت کسی کی نہ آسی کسی کے نہ جنت کسی کی. پتر نے ڈالی ہے یہ باہ گلے پتر نے ڈالی ہے باہ گلے میں کہ ہو جائے راضی کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی یہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی. خدا سے دعا ہے کہ ہنگامِ رخصت خدا سے دعا ہے کہ ہنگامِ رخصت زبان حسن پر زبان حسن پر ہو مدحت کسی کی زبان حسن پر ہو مدحت کسی کی.
کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ منورہ میں نعت پڑھنا مقدر فرمائے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا وہ کلام جس کا پہلا شعر محشر کی یاد دلاتا ہے. جب محشر کی یاد آتی ہے تو شفاعت کی یاد آتی ہے. مگر ایک بات ضرور ہے کہ قبر کے بعد اگر جو معاملہ ہے وہ قیامت کے دن کا ہے. نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور کسی کو کسی کی پڑی نہ ہوگی. مختلف لوگوں کے پاس جائیں گے شفاعت کے لیے، یہاں تک کہ انبیاء کے دربار میں حاضری ہوگی. انبیاء بھی فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میرے آقا فرمائیں گے انا لہا. آقا کی شفاعت خوش نصیبوں کو انشاءاللہ میسر ہوگی، نصیب ہوگی. اسی کا ذکر ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اور ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. جب آقا کی شفاعت ہوگی انشاءاللہ تو ہماری بات بنائے گی. اسی کا کچھ ذکر ہے اس میں. نہایت توجہ کے ساتھ اس کلام کو سنیے. اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے. لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے. لو جب تو بنائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے. لو جب تو بنائی ہے. اور مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے. کیا بات تیری مجرم، ہاں کیا بات تیری مجرم. کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے. مچل گیا ہے، گویا ضد کر بیٹھا ہے. اور کس پر کر رہا ہے؟ آقا کی عطا پر ہے. مچلا ہے ان کی رحمت پر، ان کی رحمت پر ضد کر بیٹھا ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے. آقا کی رحمت سے ایسی امید بندھی ہے اے گناہگار تیری کہ تیری بات کا کیا کہنا، کہ تجھے امید ہے، تجھے آسرا ہے تو ان کی امید پر، اور تیری یہ امید کی کیا کہنے ہیں. اور اسی کا ذکر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے. سبحان اللہ. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے. کیا بات تیری
رسائی ہے، ہاں گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، اور سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا، اے بے قصوں کے آقا، اے بے قصوں کے آقا، اب تیری دعائی ہے، اے بے قصوں کے آقا، اے بے قصوں کے آقا، اب تیری دعائی ہے، مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، کہیں گے اور نبی اذهبوا إلى غيري، میرے حضور کے لب پہ انا لگا ہوگا، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا، اے بے قصوں کے آقا، اب تیری دعائی ہے، سب نے صف محشر میں للکار دیا مجھ کو، مجھ گناہگار کو، اے آقا آپ کے دامن کے سوا کوئی جگہ نہیں ہے، آپ اپنے دامن میں چھپا لیں اس گناہگار کو، اور پھر کیا ہوگا؟ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، اے بے قصوں کے آقا، اب تیری دعائی ہے، بے قصوں کے آقا، اب تیری دعائی ہے، شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار، میری بات بنائے رکھنا، جب سوال پہ خورشید قیامت آئے، اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا، اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا، کس کے دامن میں چھپے، کس کے قدم پر لوٹے، تیرا سجدائے کہاں چھوڑ کے ٹکڑا تیرا، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا، بے قصوں کے آقا، اب تیری دعائی ہے، اے
محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اور بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں، سرکار کرم تجھ میں، عیبی کی سمائی ہے، سرکار کرم تجھ میں، میرے سرکار کرم تجھ میں، عیبی کی سمائی ہے، سرکار کرم تجھ میں، عیبی کی سمائی ہے، یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی، خاصوں کی کمائی ہے، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی، خاصوں کی کمائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اب آپ ہی سنبھالیں، اب آپ ہی سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائیں، اب آپ ہی سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائیں، ہم نے تو کمائی سب، ہم نے تو کمائی سب، پھیلوں میں گوائی ہے، ہم نے تو کمائی سب، پھیلوں میں گوائی ہے، اور مجرم کو نہ شرما احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرما احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے
مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے ہاں صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہاں صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مطلع میں نا، مطلع میں یہ شک کیا تھا، شروع کا جو ہے مصرع جو نعت کا وہ مطلع کہلاتا ہے، تو مطلع میں شک ہی نہیں تھا۔ مطلع میں کیا کہا تھا؟ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ میں مطلع میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، مقطع میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ واللہ قیامت کے دن اگر رسائی ہے کسی کو، اگر شفاعت کا دروازہ کھلنا ہے تو انہی کے ہاتھ سے کھلنا ہے، انہی کی بارگاہ سے کھلنا ہے۔ اس کے بعد سب کو یہ حاصل ہوگی، مگر دروازہ کھلے گا تو ان کے ہاتھ سے کھلے گا۔ صرف ان کی رسائی ہے، واللہ صرف ان کی رسائی ہے۔ مطلع میں مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی صرف ان کی رسائی گئے ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ سبحان اللہ، کمال ہے۔ مطلع میں بھی کمال کیا اور مقطع میں بھی کمال کیا، گویا مہر ثبت کر دی کہ قیامت کے دن اگر رسائی ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں رسائی ہے۔ وہی فرمائیں گے نا، انہی کا منصب ہے انا لہا۔ اللہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہمارا مقدر فرمائے۔ ہمارے محفل نعت میں کچھ مدنی پھول بھی ہم چنتے ہیں، تو چند مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہارون رشید خلیفہ گزرے ہیں، بڑے خوف خدا رکھنے والے، گریہ ازاری کرنے والے، رونے والے، علماء کو اپنے دربار میں عزت و شرف دینے والے، علماء کے پاس ان کی بارگاہوں میں حاضریاں دینے والے ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کے ایک وزیر فضل برمکی کے سامنے کسی ولی کامل کا ذکر ہوا تو حضرت ہارون رشید نے ان سے ملنے کا اظہار کیا، اور وہ کون ہستی تھی؟ حضرت سیدنا فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ چنانچہ اپنے وزیر سے کہا کہ ان سے ملنے کو دل کرتا ہے، ان سے نصیحت حاصل کرنے کو دل کرتا ہے۔ چنانچہ دونوں حضرت فضیل بن ایاز کے کاشان اقدس پر پہنچتے ہیں۔ ان کے کاشانے پر پہنچتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے۔ حضرت فضیل بن ایاز تلاوت کلام مجید کر رہے ہیں، اور کون سی آیت پڑھتے ہیں جس کا ترجمہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے یوں فرمایا کہ کیا جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے؟ یہ آیت کریمہ جب ہارون رشید نے سنی تو کہا اس سے بڑھ کر اور کیا نصیحت ہو سکتی ہے۔ پھر فضل سے کہا اپنے وزیر سے کہ دروازے کو نوک کرو، دستک دو دروازے کو۔ اندر سے جب دستک دی گئی تو فرمایا کون؟ فضل نے کہا امیر المومنین آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے۔ حضرت فضیل بن ایاز کہتے ہیں کہ فضیل بن ایاز کے پاس ان کا کیا کام، فضیل بن ایاز کو ان سے کیا واسطہ؟ آپ حضرات میری مشغولیت میں خلل نہ ڈالیں۔ فضل بولا اگر آپ اجازت نہ دیں گے تو ہم بلا اجازت ہی آپ کے در دولت پر حاضر ہو جائیں گے، آپ کے گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ اندر سے جواب ملا میں تو اجازت نہیں دیتا،
کیونکہ یہ اللہ والے بادشاہ وقت سے نہیں ملا کرتے تھے، ان کے درباروں میں نہیں جاتے تھے، بلکہ بادشاہ وقت ان کے درباروں میں حاضریاں دیا کرتے تھے۔ فرماتے میں تو اجازت نہیں دیتا، مگر ویسے بلا اجازت اندر داخل ہونے میں آپ مختار ہیں، چاہیں تو آئیں چاہیں تو چلے جائیں۔ چنانچہ دونوں اندر داخل ہوتے ہیں۔ فضیل بن عیاض اپنے چراغ کو بجھا دیتے ہیں اور نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور جب نماز جو ہے وہ مکمل ہونے کا بادشاہ وقت یعنی خلیفہ ہارون رشید انتظار کرتے ہیں، پھر جب نماز ختم ہوتی ہے فضیل بن عیاض ان کو نصیحت کرتے ہیں۔ نصیحت لینے ہی تو حاضر ہوئے تھے۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ تمہارے والد سید الانبیاء کے چچا تھے، یہاں غالباً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، یہ ان کی اولاد سے ہیں۔ فرمایا جب انہوں نے کسی ملک کا حکمران بننے کی خواہش نبی کریم علیہ السلام سے کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں تمہارے نفس کا حکمران بناتا ہوں، کیونکہ دنیاوی حکومت تو بروز قیامت وجہ ندامت بن جائے گی۔ یہ سن کر ہارون رشید رونے لگے۔ فرمایا کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا عمر بن عبدالعزیز کو حکومت حاصل ہوئی تو انہوں نے عقل مند لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا مجھ پر ایک ایسا بوجھ ڈالا گیا ہے جس سے چھٹکارے کی کوئی سبیل نہیں۔ تو لوگوں نے مشورہ دیا آپ ہر بزرگ کی سن رسیدہ شخص کی کو اپنا والد جانیں، جوان کو اپنا بھائی سمجھیں، اپنا بیٹا سمجھیں، عورتوں کو اپنی ماں سمجھیں، بیٹی سمجھیں، بہن سمجھیں، ان رشتوں کو ملحوظ رکھیں، ان کے حقوق ادا کریں۔ ہارون رشید نے عرض کیا کچھ اور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا مجھے خوف ہے کہ تمہاری حسین و جمیل صورت نار جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، کیونکہ بہت سے حسین و جمیل قیامت میں آگ میں جا کر تبدیل ہو جائیں گے، وہاں بہت سے امیر اسیر بن جائیں گے، قیدی بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے ڈرتے رہو، محشر میں جواب دہی کے لیے ہر لمحے چوکس رہو، کیونکہ وہاں تم سے ایک ایک مسلمان کی جو تمہاری رعایا میں ہے باس پرس ہوگی۔ اگر تمہاری سلطنت میں ایک غریب عورت بھی بھوکی سو گئی تو بروز قیامت تمہارا گریبان پکڑے گی۔ ہارون رشید ان کی نصیحت کو سنتے سنتے گریہ وزاری کرتے رہے، یہاں تک کہ ان پر غشی طاری ہو گئی۔ تو اس کے وزیر نے کہا ہارون رشید کے کہ بس کیجئے، امیر المومنین کو آپ نے نیم مردہ کر دیا۔ فرمایا تم خاموش رہو، میں نے نیم مردہ نہیں کیا، بلکہ تم نے اور تمہاری جماعت نے ہارون کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ اسے سن کر ہارون رشید پر اور گریہ طاری ہوا، اور جب افاقہ ہوا تو فرمایا حضور، ہارون رشید کہنے لگا حضرت فضیل بن عیاض سے کہ کوئی قرض ہو آپ پر تو ہم ادا کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا جو ہے اللہ کا قرض اور اس کی ادائیگی صرف اطاعت ہی سے ہو سکتی ہے، لیکن اس کی ادائیگی بھی میرے بس کی بات نہیں۔ میدان محشر میں میرے پاس کسی سوال کا جواب نہ ہوگا۔ ہارون نے عرض کیا، ہارون رشید نے، میرا مقصد دنیاوی قرض سے تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے فضل سے میرے پاس بہت کچھ نعمتیں ہیں۔ ہارون رشید نے 1000 دینار نکالے اور کہا کہ یہ میری والدہ نے مجھے ورثے میں دیے تھے، یہ لے لیجئے، قطعاً حلال ہیں، قبول فرمائیے تو کرم نوازی ہوگی۔ آپ نے فرمایا تجھ پر بے حد افسوس ہے، میری ساری نصیحتیں بیکار ہوئیں، میں تو تجھے نجات کا راستہ دکھا رہا تھا اور تو مجھے ہلاکت میں گرانا چاہتا ہے۔ یہ مال مستحقین کو ملنا چاہیے اور تو ایک غیر مستحق کو یہ مال دے رہا ہے۔ یہ کہنے کے بعد آپ عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ان نصیحتوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ اللہ والے کتنے دنیا سے بے رغبت تھے، یہ درباروں میں نہیں جایا کرتے تھے، یہ مالداروں کی جوتیاں نہیں چاٹا کرتے تھے، یہ ان کے کارپیٹ نہیں بنا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا سے بے رغبتی عطا فرمائے، اور اللہ والوں کی صحبت میں بادشاہ وقت بھی جایا کرتے تھے، ان کی نصیحتیں سنا کرتے تھے، اور ان کی یہ نصیحتیں جو ان کے دل کی کیفیت کو تبدیل کر دیا کرتی تھی۔ بعض بزرگوں کے متعلق ہے کہ ایک شخص شراب پی رہا تھا، اللہ والے نے جا کر اس کے کان میں کہا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی اس پر گریہ طاری ہوا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ یہ اللہ والوں کی زبان کے کلمات تھے۔
اللہ تعالی ہمیں ان کی ان نصیحتوں سے، آج یہ نصیحتیں کتابوں میں موجود ہیں، آج یہ صحبتیں خال خال ہیں، مگر پھر بھی ہیں۔ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں ہمیں نصیحت کی جاتی ہیں، مدنی قافلوں میں بھی بہت ساری باتیں دہرائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے ماحول کی برکتیں عطا فرمائے اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا ہمارا مقدر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کلام جو بہت پہلے کثرت سے پڑھا جاتا تھا، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، عشق نبی کونین کی دولت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، عشق نبی کونین کی دولت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، اس سے بھر کر دست طلب میں ہے کوئی سوغات نہ پوچھو، جانتے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو وہ درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، اس سے بھر کر دست طلب میں ہے کوئی سوغات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، اور کل تو کنزل راز مشیت، جلوہ اسرار نور ہدایت، کل تو کنزل راز مشیت،
जगमग दोनों आलम जगमग जगमग दोनों आलम जगमग जगमग दोनों चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले जगमग जगमग दोनों आलम जगमग जगमग दोनों आलम कैसी है हो ज़ात न पूछो जगमग जगमग दोनों आलम कैसी है वो ज़ात न पूछो उनका करम फिर उनका करम है उनके करम की बात न पूछो और ज़ाहिर में तस्कीन दिलो जा बातिन में मेराज दिलो जा ظاہر میں تسکین و دل ہو جائے سبحان اللہ ظاہر میں تسکین و دلو جا باطن میں معراج دلو جا نام نبی پھر نام نبی ہے واللہ نام نبی پھر نام نبی ہے نام نبی کی بات یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی نام نبی پھر نام نبی ہے نام نبی کی بات نہ پوچھو اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج لاکھ خطرے ہو اسی نام سے ڈر جاتے ہیں نام نبی پھر نام نبی ہے نام نبی کی بات نہ پوچھو واللہ نام نبی پھر نام نبی ہے نام نبی کی بات نہ پوچھو ان کا کرم ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو خالد میں صرف اتنا کہوں گا جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر خالد میں صرف اتنا کہوں گا جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر ہجر نبی میں روتے روتے ہجر نبی میں روتے روتے کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو ہجر نبی میں روتے روتے کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے
پڑھ دیجیے غوث اعظم۔ واہ کیا مرتبہ غوث والا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے دے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے دے کیسا تیرا، اولیاء ملتے آنکھیں وہ تلوا تیرا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سوہانی، گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، عمر جس کے عادہ پیشیدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، فاروق حق و باطن امام الہدا، تیغ مسلح شدت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تم مجھ سے خدمت کے قدسی کہے غار رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے غار رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار ہماری التجائیں استغاثے سب اپنے دربار میں قبول فرما، نبی پاک کے دربار میں قبول فرما۔ اے اللہ جتنے ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت شامل ہیں اور حاضرین، اے اللہ جتنے شامل ہیں سب نے کھڑے ہو کر تیرے نبی علیہ السلام پر صلاۃ و سلام پڑھا۔ اے اللہ ہم سب کو وہ وقت عطا فرما دے، وہ سعادت دے دے مولا کہ ہم تیرے نبی کے در دولت پر جا کر اسی طرح کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کریں۔ الہ العالمین ہم سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت یابی نصیب فرما، جو مقروض ہیں بار قرض سے نجات عطا فرما۔ ہم سب کی دعائیں نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں اے اللہ قبول فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمین و زمان